آج ہم البرٹ آئنسٹائن کے ایک کافی غیر معمولی مضمون کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سوشلزم کیوں؟ مئی 1949 میں یہ شائع ہوا تھا۔ یہ بات تو ہے کہ بھائی ایک اتنا بڑا سائنسدان، کائنات کی باتیں کرنے والا، وہ اچانک معاشیات اور سماج پر کیوں بات کر رہا تھا؟ جی، یہ سوال تو بنتا ہے، اور آئنسٹائن نے خود بھی اس پر لکھا ہے۔ انہوں نے مانا کہ بھائی میں کوئی معاشیات کا ماہر تو نہیں ہوں، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ سماجی مسائل اتنے آپ کہیں اہم ہیں کہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، ماہر ہو یا نہ ہو۔ اچھا، وہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے، معاشیات کوشش تو کرتی ہے سائنس کی طرح قوانین بنانے کی، لیکن اس میں تاریخ، طاقت، کلچر، یہ سب چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ فزکس جیسی وہ یقینی پیشگوئی نہیں کر سکتی۔ صحیح، تو آئیں دیکھتے ہیں کہ آئنسٹائن نے کیا دیکھا، کیا مسائل تھے ان کے زمانے میں، اور کیا حل وہ سوچ رہے تھے۔ انہوں نے شروع یہاں سے کیا کہ بھئی انسانی سماج نہ ایک بحران میں ہے۔ لوگ اپنے گروہ سے، سماج سے کٹ رہے ہیں، الگ تھلگ ہو رہے ہیں۔ ایک واقعہ بھی بتایا انہوں نے کہ کسی سمجھدار آدمی سے بات ہوئی تو وہ نسل انسانی کے ختم ہونے کے خیال پر بھی بالکل بے حس تھا۔ جی، یہ اصل میں وہ گہری تنہائی، وہ بیگانگی تھی جو آئنسٹائن محسوس کر رہی تھیں، اور ان کے نزدیک اس بحران کی جڑ فرد اور سماج کا جو رشتہ ہے نا، اس میں تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ دیکھیں، ہم سب جینے کے لیے سماج پر انحصار تو کرتے ہیں، لیکن سرمایہ داری میں ہوتا یہ ہے کہ فرد کو لگتا ہے کہ یہ انحصار تو میرے لیے خطرہ ہے، میرے حقوق کے لیے، میری نوکری کے لیے، تو اس کی اپنی خواہشات، اس کی میں، وہ تو بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن سماج کا احساس، ذمہ داری، وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو ان کے خیال میں سارے مسئلے کی اس بیگانگی کی وجہ کیا تھی، بنیادی وجہ؟ انہوں نے سیدھا سرمایہ دارانہ نظام کی معاشی افراتفری کو ذمہ دار ٹھہرایا، یعنی اکنامک اینارکی۔ مطلب یہ کہ اس نظام میں چیزیں بنتی ہیں منافع کے لیے، استعمال کے لیے نہیں، اور جو ذرائع ہیں پیداوار کے، فیکٹریاں، زمین، مشینیں، وہ چند لوگوں کی نجی ملکیت ہے۔ اور اس کے پھر نتائج کیا نکلتے ہیں؟ مطلب اس نظام کے آئنسٹائن کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کئی بڑے نتائج بتائے۔ ایک تو مزدور کا استحصال، ایکسپلائٹیشن جسے کہتے ہیں، یعنی مزدور کو اس کی محنت کی پوری قیمت نہیں ملتی، بس اتنی ملتی ہے کہ وہ زندہ رہ سکے اور جتنی مارکیٹ میں مانگ ہے۔ اچھا۔ دوسرا، سارا سرمایہ، پیسہ، وہ چند ہاتھوں میں اکٹھا ہوتا جاتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، بڑی مچھلی چھوٹی کو کھا جاتی ہے، وہ والی بات۔ ٹھیک۔ تیسرا، بے روزگاروں کی ایک فوج وہ ہمیشہ رہتی ہے، تو جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی ڈر لگا رہتا ہے نوکری جانے کا۔ پھر ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ بھی اکثر لوگوں کی نوکریاں ختم کر دیتی ہے، کیونکہ مقصد تو منافع بڑھانا ہے نا، سب کو کام دینا نہیں۔ یہ تو ہے۔ اور پانچواں، یہ منافع کی دوڑ اور مقابلہ، یہ معیشت کو بہت غیر مستحکم بنا دیتا ہے۔ بار بار بحران آتے ہیں، کساد بازاری ہوتی ہے۔ اور ان معاشی چیزوں کے علاوہ انہوں نے سماجی شعور پر، تعلیم پر بھی بات کی تھی۔ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ یہ نظام صرف پیسے پر اثر نہیں ڈالتا، یہ لوگوں کی سوچ بھی بدل دیتا ہے۔ ان کے خیال میں لوگوں کا جو سماجی شعور ہے وہ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے، اور اس میں تعلیم کا بھی کردار ہے۔ انہوں نے تنقید کی کہ تعلیمی نظام بس مقابلہ سکھاتا ہے، ذاتی کامیابی، پیسہ کمانا، بس یہی مقصد بن جاتا ہے، سماجی ذمہ داری والی بات وہ نہیں سکھائی جاتی۔ تو پھر ان سب اتنے سارے مسائل کا حل کیا تھا آئنسٹائن کے پاس؟ کوئی متبادل؟ انہوں نے ایک سوشلسٹ معیشت کا نقشہ پیش کیا۔ بنیادی بات یہ کہ پیداوار کے ذرائع، یعنی فیکٹریاں، زمین وغیرہ، یہ کسی ایک ہی ملکیت نہ ہو، پورے سماج کی ہوں، اور ان کو منصوبہ بندی سے استعمال کیا جائے۔ مقصد منافع نہ ہو، بلکہ سب کی ضرورتیں پوری ہوں، کام سب میں تقسیم ہو قابلیت کے مطابق، اور ہر ایک کو بنیادی ضرورتوں کی ضمانت ہو۔ تعلیم بھی ایسی ہو جو صرف مقابلہ نہیں بلکہ سماجی ذمہ داری کا احساس جگائے۔ لیکن ایک منٹ، انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ صرف منصوبہ بندی کر لینا ہی سوشلزم نہیں ہے، اس میں بھی کچھ خطرے ہیں۔ ہاں، یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ آئنسٹائن نے صاف صاف خبردار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ منصوبہ بندی تو ہو لیکن فرد بالکل ہی غلام بن جائے۔ اصل چیلنج جو انہوں نے مانا کہ بہت مشکل ہے وہ یہ تھا کہ طاقت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے کیسے روکیں،
یا